ایک عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تو ایک نوجوان اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا۔ 2-4 دن نظر انداز کرنے کے بعد ایک دن وہ کھڑی ہو گئی اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ نوجوان نے کہا، میں تیرا چاہنے والا ہوں، میرے دل میں تیرے لیے محبت کے بے پناہ جذبات ہیں، میں تجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میری کوئی شرط نہیں، اگر تو میرا اتنا ہی چاہنے والا ہے تو ایک شرط پوری کر دے تو پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ 40 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لیں، آخری دن کی آخری نماز کے بعد یہی ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تیرے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، یہ تو بہت آسان حل مل گیا ہے۔ 40 دن نمازیں چلتی رہی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز اور رکعت آمیز قرات سنتا رہا۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ واپس پلٹنے لگا تو وہ عورت وہاں کھڑی تھی۔ وہ نظریں جھکا کے گزرنے لگا۔ عورت نے کہا کہ میں حسب وعدہ کھڑی ہوں۔ نوجوان نے سر جھکا کر جواب دیا، میرے دل کا تعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب سے جوڑ دیا ہے، اب تم کھڑی بھی رہو تو میں تمہاری طرف نظر بھی نہیں کروں گا۔ غزوہ خندق کے دن خندق کھودی جا رہی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تو گھر جا کر ایک بکری کا بچہ ذبح کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کر سکے۔ اس گوشت سے کھانا تیار کیا جانے لگا۔ حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دعوت دینے چلے گئے۔ ادھر حضرت کے بڑے بچے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ تمہیں بتاؤں کہ ابا جان نے بکری کے بچے کو کیسے ذبح کیا۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے کو لٹا کر ذبح کر دیا، پھر خوف سے بھاگا تو چھت سے گر کر مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دونوں لاش کو کمرے میں چھپا دی۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ جب کھانا لگا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ کھانا شروع فرمائیں، بچے باہر کھیل رہے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اصرار فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آخر کار ساری کہانی سنا دی۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمرے کی جانب اپنا رخ مبارک کر کے فرمایا، اے جابر کے بچوں اٹھو اور میرے پاس آؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ جابر کے بچے زندہ ہوئے اور اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔